لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارباب اعزاء، میں نے سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہی مضمون سورہ انبیاء کی 35 نمبر کی آیت میں بھی ہے، جس سے اس کے پہلے والے ویڈیو میں نے استفادہ کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. یہ دونوں کے متن ایک جیسے ہیں. اس آیہ کریمہ میں سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں تمہاری آزمائش کروں گا، کبھی اچھے حالات میں اور کبھی تکلیف دہ حالات میں، مصائب میں ڈال کر کے، اور تم پلٹ کر میرے پاس آ جاؤ گے. سورہ آل عمران کی 185 آیت نمبر کی آیت میں بھی یہی ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور انما توفون اجورکم یوم القیامت، اور جو تم کو آزمائش کی گئی ہے تو تم نے یا تو اچھے اعمال بجا لائے ہیں، تم نیک رہے ہو اپنی دنیاوی زندگی میں، یا تم نے معصیت الہی کی ہے، گناہ کیا ہے اور ایک گناہ گار تم ٹھہرے ہو. تو ان سب کا انما، یہ کلمہ حسر ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامت. تو اس کا اجر پورا یہ توفع کی لفظ جس کا بنیادی لفظ وفا ہے، اس کا معنی مفہوم یہی ہے کہ پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، یا پوری کوئی چیز اگر حاصل کی جاتی ہے تو یہ وفا کی لفظ سے مشتق الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو توفون اجورکم یعنی اس کے اجر کو جو تم نے دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعہ حاصل کیا ہے، اس کا پورا اجر تو حاصل ہوگا قیامت کے دن میں. فمن زحزح عن النار، اور اگر تم جہنم کی آگ سے بچ گئے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گئے، تو فقط فاز، تو یہ تمہاری کامیابی ہوگی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دیکھو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف دھوکہ ہے، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے. اسی متن کی اور بھی آیہ کریمہ قرآن کریم میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت میں کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ یہ جو وما هذه الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے. سورہ حدید میں بھی اسی متن کی آیت ہے کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ جو دنیا کی زندگی ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. کہیں آیا ہے کہ وما الحیات الدنیا الا، دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے. اس کا مطلب یہ ساری آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں ہماری آزمائش ہوگی، اور اس دنیا کے زندگی میں سوائے کھیل تماشا کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کو اس دنیاوی زندگی میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ جمع کر لینا چاہیے،
تاکہ جو ہماری حقیقی زندگی ہے، جہاں ہم کو ہمیشگی کا گھر جو ہمارا ہے، حیات دنیا الا لہو و لعب، یہ کھیل تماشا ہے، اور ہمارا جو ہمیشگی کا گھر ہے وہ دار آخرت ہے۔ یہاں پر دو باتیں ان دونوں آیتوں کے ذیل میں ہم لوگوں نے پہلے بھی کافی معروضات پیش کی ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کی میری ایک خواہش یہ تھی کہ اکثر میں نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے کوئی عزیز انتقال کرتا ہے یا آخری وقت میں ہوتا ہے، وہ عالم احتضار میں ہوتا ہے، یا اس کی زندگی، اس کی جسمانی زندگی اور موت اور اس کی روح کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ ہم کو بلاتے تھے کہ یہ آپ دیکھیے کہ ہمارا جو عزیز ہے یہ ابھی حیات ہے کہ نہیں ہے، چونکہ ڈاکٹر ہونے کے حیثیت سے اس کی سرٹیفکیٹ بھی ڈیتھ سرٹیفائی کرنے کے لیے لوگ بلاتے تھے۔ تو وہاں پر جو میں نے بہت سی باتوں کا مشاہدہ کیا، اس میں ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ اگر ابھی مریض نہیں مرا ہے یا مریض کا انتقال ہو گیا، دونوں ہی حالت میں نے ان کے اعزاء کو وہاں پر پریشان یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو مریض میرا احتضار کے حالت میں ہے تو اس کے ساتھ میرا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور جب اس کی روح پرواز کر گئی یا جسم سے اس کے روح کا رابطہ ختم ہو گیا تو ایسی حالت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ صرف یہی باتیں کرتے ہیں کہ اب اس کے لیے دفن کے لیے کہاں جگہ کھوجی جائے، مجلسیں کیسے ہوں گی، اس کے اعمال میں یہ سب کرنے ہوں گے، لیکن ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حالت احتضار میں ہمارے واجبات کیا ہیں، اور مرنے کے بعد جو ہماری عزیز کی میت ہے اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ جو آخری وقت انسان کا ہے بڑا سخت وقت ہے، اس لیے کہ ایک انقلاب کا وقت ہے، یہ انتقال کا وقت ہے۔ انتقال کہتے ہی اس میں ہے کہ جب کوئی ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہو۔ تو پہلے بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ جو موت ہے وہ فوت نہیں ہے، یعنی کوئی چیز بھی بالکل ہی ضائع نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز یہاں پر یہ ہلاکت نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ صرف ایک منتقلی ہے کہ انتقال ہونا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو یہ کس چیز کا انتقال ہونا ہے؟ یہ انتقال جو ہوتا ہے وہ روح کا انتقال ہوتا ہے، وہ مادی جسم سے اور وہ عالم ملکوت کی طرف۔ عالم ملکوت میں یہ روح کہاں جاتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اور ملک الموت جن کا نام عزرائیل بتایا گیا ہے، وہ ہماری روح کو لے جاتے ہیں۔ اور روح کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن ابھی ہم روح کے اصل ماہیت یا حقیقت پر ابھی ہم گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ویسے بھی اللہ نے جب روح کے بارے میں لوگوں نے پوچھا رسول خدا سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بتا دو کہ یہ روح ایک امر ربی ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تم بتا دو کہ امر ربی ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا اس سلسلے کے بارے میں۔ اب روح کیا ہے اور امر کیا ہے، اس کی فی الحال ہم وضاحت نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ الگ سے ایک مستقل موضوع ہے، اور ہم لوگوں کی گفتگو ابھی موت و حیات کے عنوان سے ہو رہی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے میں جو اس کے اعزاء ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات ہے کہ جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود مرنے والے کو اپنی پہلے زندگی میں جب اس کی یا تو وہ کسی ایسے بیماری میں مبتلا ہو گیا یا کہ جس سے اس کو امید نہیں ہے کہ وہ زندہ بچ کر آئے گا، تو اس میں اس کے اپنے اعمال کیا ہونے چاہیے۔ تو روایتوں سے ہمیں کیا استفادہ ہوتا ہے؟ روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان بیمار پڑتا ہے تو اس میں ہر مومن کو یہ حکم ہے کہ تم اس کی عیادت کو جاؤ۔ اس کی بہت ساری روایتیں ہیں، بس ایک روایت کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے بتایا کہ جب مومن کا انتقال ہو جائے گا اور محشر میں وہ اللہ کے پاس پہنچے گا
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے وہ شخص، جب میں بیمار تھا تو میری عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ پالنے والے، تو بیمار کب ہوتا ہے؟ تو ان سب باتوں سے منزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں مومن جب بیمار تھا تو وہاں کیوں نہیں گیا اس کے عیادت کے لیے؟ اگر تو جاتا تو مجھ کو وہاں پر پاتا اور میں تیری حاجتیں پوری کرتا۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جانا ضروری ہے۔ دوسری چیز، جو ایک سوال جو ہم سے کئی ہمارے اعزاء نے کیا، جو بہت قریبی اعزاء نے کیا، جو ایسی بیماری میں وہ مبتلا ہیں کہ جس بیماری سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، اور وہ امید یہ رکھتے ہیں، حالانکہ تو اللہ جس کو چاہے جب چاہے شفا دے دے، لیکن حالات کے پیش نظر جو دنیا میں وہ بیماری کے متعلق جانتے ہیں کہ اب اس بیماری سے چھٹکارا نہیں ہے اور آخری ملاقات اللہ سے ہی ہوگی۔ ایسی حالت میں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی بیماری سے، اپنی مصیبتوں سے، اپنی جسمانی تکلیفوں سے، اور وہ دعا کرنے لگتے ہیں، موت کی آرزو کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا ہمیں موت کی آرزو کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہم سے بھی کیا گیا تھا۔ تو اس وقت میں نے جو جواب دیا تھا، اس کے بعد بھی کچھ اور اس سلسلے کے جوابات ہیں۔ شریعت میں موت کو یاد کرنا تو ہے کہ تم موت کو برابر یاد کرتے رہو، اور مومن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ موت کو یاد کرے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص اپنے آنے والے دن کو اپنی زندگی میں شمار کرتا ہے، اس نے موت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ہمیں اگلے دن کو بھی اپنی زندگی میں حتمی طور پر شمار کرنے کا حق نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار پڑا اور میرے والد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کوئی آرزو ہے، تو ہم نے یہی کہا کہ بابا جان، میری جو بھی بیماری ہے، چونکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس بیماری میں رہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے اوپر، اس قضا کے اوپر میں اپنا حکم نہیں رکھ سکتا ہوں، اور میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ اس پر امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ شاباش بیٹا، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تمہارا اس طرح کی تم اس طرح سوچ رہے ہو، اس لیے کہ اس طرح کی سوچ میں تم جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ہم پلہ ہو گئے۔ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں پھینکوایا، اس وقت جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جناب جبرائیل آئے اور آ کر کے انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے، کیا آپ کوئی مدد چاہتے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی حکمت یہ ہے، اور میں اللہ کی حکمت کے اوپر میں اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا ہوں۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہمارے یہاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو موت کے وقت یا بیماری کے وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور کیا ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ ایک انصار کے مرنے کا وقت رسول خدا اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا کیفیت ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو اس انصار نے کہا کہ تکلیف تو ہے، لیکن اس تکلیف میں اللہ کی، بلکہ وہ مرض موت میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس تکلیف میں اللہ کی رحمت کا منتظر ہوں، اور میں آگے کے حالات سے میں خوفزدہ بھی ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ایک مومن جو مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خواہش کرتا ہے اور موت سے وہ خوفزدہ رہتا ہے، تو اللہ اس کے خوف کو دور کرے گا، اور یہ ایک نیک ہونے کی کہ تم اللہ سے ہی لو لگائے ہو اور کوئی خواہش نہیں رکھتے ہو۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جب کوئی انسان مرض موت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے فوراً۔ تو اس کے لیے جو فوراً کرنے کی بات ہے، تو بہت ساری احادیثیں ہیں، میں ان کو چھوڑتا چلتا ہوں۔ جو دو تین اہم بات ہے اس کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب
اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسانوں پر اتنا زیادہ اختیار دے دیا کہ ایک طرح سے وہ ہماری خونوں میں گردش کرنے لگا. تو جناب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس بات کو کہا کہ پروردگارہ میری اولاد کیا کرے گی، اس شیطان کو اتنا اختیار زیادہ مل گیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری اولاد کے لیے میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور آخری سانس تک اگر یہ توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ہم قبول کر لیں گے، اگر آخری سانس تک بھی. اب توبہ کا وقت کہاں تک ہے؟ اگر مرنے کے ایک ساتھ پہلے بھی توبہ کرتے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اس کا جو بتایا گیا ہے کہ جب تک انسان جان کنی کی حالت میں حقیقی طور پر موت کے حادثات وغیرہ کو نہ دیکھ لیتا، اس کے پہلے تک، جب تک اس کی موت سے ملاقات نہیں، اس کے پہلے تک توبہ کا وقت ہے. تو اب جب مرض موت میں انسان مبتلا ہو گیا تو سب سے پہلے جو توجہ دلائی جاتی ہے وہ یہ دلائی جاتی ہے کہ ابھی اللہ کے حضور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو تم توبہ کر لو. اب توبہ کیسے کریں؟ تو اس کے بہت ساری، جیسے ایک شخص تھا، وہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، کیا یہ استغفار اور توبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ تو تجھے معلوم نہیں ہے یہ توبہ یہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بہت ہی یہ بزرگ ترین شے ہے، اور یہ جنت کے ایک مقام علیین کے مانند ہے. وہاں مقام علیین تک انسان کو پہنچا دیتا ہے جنت میں. تو لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. اب اس شرائط کا تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو حضرت علیہ السلام نے اس کے شرائط کے جو بنیادی باتیں بتائیں، اس میں بتایا کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے صرف زبان سے توبہ کر دینا، یہ توبہ حقیقی توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ توبہ ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز صرف زبان سے اس کا ادا کر دینا کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ تم پشیمان ہو جو تم نے گناہ کیے ہیں پہلے، جو معصیت تم نے کی ہے اس پر تم نادم ہو، تمہارا نفس پشیمان ہے اور تم اب اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا چاہتے ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ حقیقی طور پر ندامت اور پشیمانی ہمارے نفس سے ظاہر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ندامت اور پشیمانی صرف اکیلے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ عزم اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے معصیت یا گناہ کیا ہے دوبارہ ہم اس کی طرف اب نہیں آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے سامنے عہد اور وعدہ کرنا ہے کہ ہم اب دوبارہ پلٹ کر اس میں نہیں آئیں گے. تیسری جو اس کی توبہ کا جو دوسرا رکن ہے وہ یہ ہے کہ جو حقوق الناس تم پر رہ گئے ہیں ان حقوق الناس کو ادا کرو. جن کے مال تم نے رکھ لیے ہیں، جن پر تم نے ظلم کیا ہے، ان سے معافی مانگو. کسی کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگو. دیکھیے غیبت کی ہے اس میں معافی مانگو، اس کی بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن چونکہ صرف ہم ابھی بنیادی اصول بتا رہے ہیں، اس لیے جب توبہ پر مکمل گفتگو ہوگی تو اس پہ وضاحت پوری طرح سے کریں گے. تو حقوق الناس پوری طرح ادا کرو. حقوق العباد، جو اللہ کے احکام تم سے چھوٹ گئے ہیں، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جو روزے چھوٹ گئے ہیں، ان سب کو تم ان کو پورا کرو، ان واجبات کو پورا کرو. پانچویں بات یہ ہے کہ تم نے حرام مال سے جو تمہارے بدن پر گوشت چڑھ گیا ہے، جو تم نے اپنے بدن کی پرورش کی ہے، تو اب تم اللہ کے خوف سے تم اپنے کو اتنا گھلاؤ کہ جو حرام پیسوں سے تمہارے جسم پر گوشت چڑھا ہے یہ سارا گوشت تمہارے جسم سے گل جائے، یہاں تک کہ تمہاری یہ ہڈی سے مل جائے. یعنی اب گوشت تمہارے بدن پر نہ رہے، تم اتنا زیادہ اس گوشت کو کھلا دو، اس لیے کہ اب گوشت جو حرام مال سے تمہارے بدن پر بنا ہے اس کا شائبہ بھی اب تمہارے جسم پر نہیں ہونا چاہیے. لیکن محشر میں دوبارہ تم جب اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو وہ جو گوشت پوشت تمہارا حرام مال سے بنا ہے تو وہ وہاں پر تمہارے لیے مضر ثابت ہوگا، مضر رسا ثابت ہوگا.
چھٹا یہ ہے کہ تم نے آج تک تو اپنے بدن کو معصیت کی شیرنی سے خوب سیراب کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ اب احکام تکلیفیہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس سے اپنے بدن کو تم تکلیفیں دو۔ یہ تو بنیادی اصول ہیں، اور اس کے بعد تم کہو کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پڑھنے والے مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ اب اس چیز کو نہیں کروں گا۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ توبہ تمہاری قابل قبول ہے۔ مرنے والے کو ایک جو بتایا گیا روایتوں میں کہ اس کو توبہ کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز ہے وصیت۔ خود کئی روایتوں میں آیا ہے کہ جو لوگ وصیت نہیں کر کے مرتے ہیں ایک طرح سے جاہلیت کی موت مرتے ہیں، ایسی بھی حدیثیں ہیں۔ اور رسول خدا نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا سے ایک روایت کی کہ جو آدمی وصیت نہ کرے تو یہ عقل کے کمی کی وجہ سے ایسا ہے، ورنہ اسے وصیت ضرور کرنی چاہیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ ہم کیسے وصیت کریں اور کیا کریں؟ تو وصیت کے جو طریقے ہیں، تو وصیت کے طریقے میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہوں، ایک جماعت جمع ہو، تو ان کے سامنے جو تمہارے ذمے واجبات رہ گئے ہیں یا جو کچھ مالی چیزیں تمہارے ہے، کسی کا تمہارے پاس امانت رہ گئی ہے اور تمہارے خمس کے پیسے رہ گئے ہیں، کسی کے حقوق رہ گئے ہیں، تو ان سب کو اگر تم خود ادا کر سکتے ہو تو کر دو، ورنہ تم اپنے بعد اپنے جو ولی ہیں، تمہارے پسماندگان ہیں۔ دیکھیے، ولی کا لفظ اکثر شریعت میں استعمال ہوتا ہے، تو ولی میت کا وہ ہوتا ہے یا مرنے والے کا وہ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے جو وراثت میں حق اولا رکھتا ہے، جو سب سے اول حق رکھتا ہے کہ اس کی وراثت میں ملیں گے، وہ اس کا ولی قرار پاتا ہے۔ اگر اس کی نماز باقی رہ گئی ہے، روزہ باقی رہ گیا ہے، تو بڑے لڑکے پر اگر یہ اپنے زندگی میں اس کو انجام دے سکتا ہے تو خود اس کو اپنی زندگی میں انجام دینا ہوگا، اور اگر زندگی میں انجام نہیں دے سکتا ہے تو اس کو وصیت کرنی ہوگی، اور نہیں بھی وصیت کرتا ہے تو اس کے بڑے بیٹے پر ان چیزوں کو ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ جو واجبات ادا کرنا ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگا، جب تک اس کی حیات ہے تو وہ واجبات بڑا بیٹا ادا نہیں کر سکتا ہے، یہ اس کے مرنے کے بعد ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ واجبات وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بڑے بیٹے کا ذمہ داری نہیں ہے، جیسے وہ حج ہے، اور اس کے زکوٰۃ کی بھی یا خمس کی نوعیت الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الگ سے ہیں جو وضاحت کی محتاج ہیں کہ کیا کیا چیزوں کی وصیت وہ کرے گا۔ ہم جو آج اس کو اسی لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسری چیز کی وصیت جو رسول خدا نے بتائی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ضروری وصیت ہے، کہ انہوں نے کہا رسول خدا نے کہ جو جماعت موجود ہو جائے تو تم اپنے ایک عہد کی وصیت کرو، اپنی ایک گواہی اور ایک عہد کی وصیت کرو، اور وہ گواہی اور عہد کی وصیت وہ اس لیے کرو کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہد، کسی کو بھی شفاعت کا حق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوائے اس کے الا جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے۔ تو یہ عہد کیا ہے؟ بس اسی پر میری آج کی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یہ عہد، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ لا یملکون الشفاعۃ، مطلب کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہوگا الا من اتخذ عند الرحمن عہد، جس نے اللہ کے نزدیک عہد نہیں کر رکھا ہوگا۔ یہ عہد کی وصیت اپنے زندگی میں ہر انسان کو کر دینی چاہیے۔ اب یہ عہد کی کیا ہے؟ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں ہماری قرآن کی تفسیروں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ میں نے اس میں آیت اللہ مکارم شیرازی کی کتاب تفسیر نمونہ میں بھی اس کو دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ طوسی کی کتاب مصباح المتحجد میں بھی اس عہد کا ذکر ہے، اور صاحب دعائم
صاحب دعائم عالم انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لیکن متن میں تھوڑا فرق ہے. لیکن بہرحال اس عہد کو اور اس شہادتین کو اور اس عہد کو سب لوگوں نے اس کو بالکل ہی مستند مانا ہے. یہ عہد کیا ہے؟ رسول خدا نے بتایا کہ جب تمہارے موت کا وقت قریب آ جائے اور ایک جماعت تمہارے گرد اگر جمع ہو تو تم یہ عہد کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، اے خدائے رب العالمین، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے ظاہر اور باطن کے جاننے والے، میں اپنے اس زمین کے مکان میں تیرے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، تو جل جلالہ، تو پورے عالم کا خلق کرنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں. حضرت علی علیہ السلام ان کے پہلے وصی ہیں. کتاب خدا حق ہے، اور جو 12 ائمہ جو تو نے نصب کیے ہیں اہل بیت میں سے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے میری ہدایت کی ہے، اور قیامت حق ہے، قبر حق ہے، موت حق ہے، قبروں سے اٹھایا جانا حق ہے، اور جو شریعت کا قانون تو نے اپنے کتاب میں بھیجا اور جو اپنے نبیوں اور اپنی حجتوں کے ذریعہ ہم پر ظاہر کیا، وہ جس کی رسول نے اور ائمہ نے جس کی توصیف جس طرح سے کی ہے وہ بھی حق ہے، اور اس کی بات کی ہم گواہی دیتے ہیں. میرے اچھے اور برے حالات کا تو نگہبان ہے، اور اے پالنے والے، مجھے میرے نفس کے ایک لمحہ کے لیے بھی حوالے نہ کرنا. اگر میرے نفس کے حوالے تم نے کر دیا تو میں شر سے زیادہ قریب اور خیر سے دور ہو جاؤں گا. اس لیے مجھے ایک منٹ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کر دینا. اور اے پالنے والے، اس عہد نامے کی کچھ اور بھی وضاحتیں ہیں، تو چونکہ وقت بھی نہیں ہے تو اس میں زیادہ ہم جانا آگے نہیں چاہ رہے ہیں. اس میں آگے یہ ہے کہ اور اے میرے پالنے والے، اے خدا بندہ، اے میرے رب العالمین، اس عہد نامے کو تو اپنے پاس رکھنا کہ جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں. یعنی عہد نامہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گا کہ جو میں نے گواہی دنیا میں دی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، رسول کے رسالت کی گواہی، اور ائمہ اطہار کریم کی اولو الامر ہونے کی گواہی، ان کے ہمارے ہادی ہونے کی گواہی، کتاب حق ہے، قیامت حق ہے، اور قبروں سے اٹھایا جانا حق ہے، میزان حق ہے، اعمال حق ہے، صراط حق ہے، تو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. یہ سارے جو ارکان ہیں، تو ان کی جو یہ عہد نامہ ہمارا ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ کرتے ہیں کہ پروردگار، اس عہد نامے کو تو اپنے پاس رکھنا. اور اس عہد نامے کا کہ جو اسی آیہ کریمہ سورہ مریم کے آیت نمبر 27 کے ذیل میں اس کی سند ہے کہ کسی کو بھی اس دن لا یملکون شفاعت الا من اتخذ الرحمن عہدا، جس کا عہد نامہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں رہے گا، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ شفاعت کے اس میں ہے. دوسری بات جو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو، جب تم موت سے ملاقات کرو اس وقت خدا کے لیے تمہارے لیے پاس حسن ظن ہونا چاہیے. یعنی تمہارے لیے پاس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا ہی اچھا کیا ہے، صرف بھلائی، تمہارے ذہن میں صرف بھلائی ہونی چاہیے. ان سب باتوں کی وجہ سے ہی جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو شریعت، جب ملاقات کے مطلب موت کے وقت میں ہم آ جاتے ہیں تو اسی عہد نامے کی جو شہادتین ہم نے دی ہیں، تو اسی طرح کے متن کی چیزیں جو ہے وہ تلقین میں بھی پڑھی جاتی ہیں.
اور تلقین تین جگہ پڑھنے کا شریعت میں آیا ہے۔ ایک اس وقت آیا ہے کہ جب مرنے والا حالت احتضار میں ہے، جان کنی کی حالت میں، جس کی میں نے سراحت کی تھی۔ دوسرا ہے جب ہم مردے کو، اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹا دیتے ہیں، اور تیسرا وہ ہے کہ جب قبر برابر کر دی جائے گی ہے۔ ایک اور تلقین کی بات جو علماء نے لکھی ہے، اور وہ ہے جب میت کو کفن دے دیا جاتا ہے اس وقت بھی تلقین کی۔ تو یہ ساری تلقین جو پڑھی جاتی ہے، اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے مردے کو ایسا نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات سنتا اور جان نہیں رہا ہے، بلکہ ہم کہتے ہی ہیں کہ اسم سنو اور سمجھو۔ اس کا مطلب ہم اپنے مردے کو سمجھتے ہیں جو مرنے والا ہے کہ یہ پوری طرح حیات رکھتا ہے۔ فرق یہی ہے کہ اس کی باتیں ہم نہیں سن رہے ہیں، اس لیے نہیں سن رہے ہیں کہ اب جو روح ہے، جو ہماری شخصیت ہے، وہ منتقل ہو گئی ہے، وہ انتقال کر گئی ہے مادی جسم سے وہ مثالی جسم میں، جو کہ ایک لطیف جسم ہے، اور لطیف جسم کے خواص کی وجہ سے اس کی آوازیں ہم نہیں سن رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا جسم اتنا زیادہ لطیف ہے کہ وہ ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہے، ہم کو دکھ نہیں سکتا ہے۔ ارباب اعضاء، اس ویڈیو میں آگے جو اور کچھ وضاحتیں اس سلسلے کی باقی رہ گئی ہیں کہ جب مرنے والے کے لیے ہم لوگ کو اور کیا کرنا چاہیے۔ اس میں تو صرف ایک توبہ اور اس کی بات ہوئی، ایک عہد نامے کی بات ہوئی، اور یہ کہ مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے تئیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور رسول خدا نے کہا کہ دیکھو مرنے والے کے پاس یہ کلمہ شہادتین برابر پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ کا، اس لیے کہ مرنے والے کے جو آخری لفظ جو یہ کلمہ اس کے زبان پر کلمہ شہادتین ہوگا تو یہ جنتی ہوگا۔ ہمارے ائمہ نے جو ہمیں بتایا، اس راہ پر چلایا، تو یہ ساری شریعت ہم کو ایسا ہی نہیں مل گئی ہے۔ اس شریعت کو بچانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے ائمہ نے جو اپنی زندگی میں مصائب جھیلے ہیں، ارباب اعضاء، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایام اعضاء ہے، امام مظلوم کے مصائب، چونکہ امام حسین نے اسی شریعت کو اپنے چاہنے والوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ یہ قربانی کوئی معمولی نہیں تھی۔ دیکھیے، ان کے ساتھ صرف 72 شہداء تھے، لیکن جنگ کربلا جو ہوئی وہ ایسی ہوئی کہ مسلمان تو مسلمان، کافر کیا، ہر قوم اور ہر ملت کے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے درس اخلاق لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کہا، حضرت علی علیہ السلام نے بھی کہا، جب پوچھا گیا کہ مولا ہم لوگ کیسے موت کی تیاری کریں، تو انہوں نے کہا کہ تم جو واجبات ہے اسے ادا کرو، جو محرمات ہے اس سے پرہیز کرو، اور اپنے اخلاق کو درست کرو۔ دیکھیے، اخلاق کو درست کرنا، یہ جو 3 باتیں جو بتائیں حضرت علی علیہ السلام نے، یہ 3 باتیں کہ اللہ پر یقین رکھو، واجبات ادا کرو، محرمات سے پرہیز کرو، جو منیات، جو چیزیں منع کی گئی ہیں شریعت میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے اخلاق کو درست کرو۔ تو اسلام کی شریعت میں جو قانون ہے وہ اسی 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ اب وقت ختم ہو گیا، تو بتا رہے تھے کہ شریعت میں کیا کیا ہمارے ائمہ نے مصائب جھیلے ہیں۔ اب تو وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کر سکیں۔ تو امام مظلوم نے جو کربلا میں جنگ کی ہے، پورے اگر عالم میں دیکھا جائے تو صرف 2 ایسے شخص کا نام آتا ہے جو کہ شجاع کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں اس بلند پائے کا شجاع۔ اس میں ایک مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور دوسرے خود امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی اس کی نوعیت الگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی وہ پیاس میں جنگ کی، اور پیاسے تھے تو بھوکے بھی تھے۔ وہ 3 دن کی پیاس میں انہوں نے جنگ کی۔ اس وقت ایسے جنگ کی کہ خیموں سے التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ذہن ان کا اس التش التش کی اور بچوں کی صدائیں التش کی طرف بھی ہوگا۔
سامنے میدان کربلا میں جوان بیٹے کا لاشا جو نیزہ کھائے ہوئے پڑا ہے وہ بھی پڑا تھا، جوان بھتیجا ٹکڑے ٹکڑے، برابر کا بھائی دونوں بازو کٹائے، اپنے اصحاب و اعزاء کی لاشیں۔ کربلا کی زمین خون سے تر تھی، ایسے میں اچھے شجاع کا کھڑا ہونا دشوار ہے، لیکن امام مظلوم نے جو جنگ کی ہے انہیں ہر ایک سے جنگ کی، سب کو جنگ کی دعوت دی کہ آؤ جنگ کرو ان سے، اور انہوں نے ایسی سخت جنگ کی کہ پوری 30,000 کی فوج پسپا۔ جب امام مظلوم تھک کر چور ہو گئے، زخموں سے چور تھے اور 3 بھال کا تر سینے پر پڑا، ارباب عذاب پورا شہادت کا واقعہ ہم کو بیان نہیں کرنا پڑتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ امام کے ساتھ یہ رسول کا نواسہ تھا، رسول اس سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ رسول نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کے رسول تھے کہ یہ جنت کا سردار ہے، اور یہ جماعت جو خود کو مسلمان کہہ رہی تھی اس نے امام حسین کے بعد شہادت سر قلم کیے کہ بدن پر گھوڑے دوڑائے، پورا جسم پامال سم اسفاں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسم منتشر ہو گیا ہوگا، ارباب اعضاء یہ منتشر جسم کی تجہیز و تکفین کیسے ہوگی؟ اور سر سید شہداء تو یہ لعین اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اس کا ہمارے شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا بتائے کسی بھی اسلام کے حکم میں کسی مسلمان کے ساتھ بھی کیا یہ روا رکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں رکھا جا سکتا ہے تو یہ جماعت کیا مسلمان تھی یا انسان بھی تھی کہ نہیں تھی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔